الیکشن سے پہلے بڑے وعدے کیے گئے تھے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے. پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ 300 یونٹس ہم فری دیں گے بجلی. نون لیگ کا دعویٰ تھا کہ ہم 200 جو ہے یونٹ کو فری بجلی دیں گے. بجلی سر کیا دینی ہے؟ روز بر روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, روز نئی قیمتیں بجلی کی, پیٹرول روز بر روز بڑھایا جا رہا ہے, ملک کی جو صورتحال ہے وہ روز بر روز ابتر ہوتی جا رہی ہے. تو مہنگائی تو کنٹرول کیا کریں سر, مزید مہنگائی بڑھ گئی ہے. اس کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں سر کہ عوام کو کوئی ریلیف ملے گا یا ایسی عوام پستی رہے گی سر؟ دیکھیے یہ جو ریلیف کا ایشو ہے نا, اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ڈکلائن میں جاتی ہوئی اکانومی اچانک کسی چھو منتر سے ٹھیک ہو جائے گی, تو یہ شراب دکھانے والے لوگ ہوتے ہیں جو خوابوں سے آگے چلے جاتے ہیں اور شراب جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں. ہماری قوم شراب دیکھنے کی عادی ہو گئی ہے. سوال یہ ہے کہ حکومت کو بنے بھی مہینہ نہیں ہوا, کم از کم 6-8 مہینے یہ گورنمنٹ چلے گی, اپنی پالیسیز کے نتیجے میں کچھ چیزوں کو بہتر کر پائے گی اور اپنے پاس اس کے فسکل سپیس بنے گی, کوئی ایسے مالی ذرائع بنے گے تب جا کے وہ ریلیف دے سکے گا. یہ کوئی پاکستان کا قومی خزانہ بھرا ہوا تو ہے نہیں, سرپلس تو ہے نہیں کہ پیسے پڑے ہوئے ہیں اور عوام کو ریلیف دینا ہے. آلریڈی قرض لے کے تنخواہیں دے رہے ہیں, اور اس میں اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں یا قرض دینے والے آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مد جو ہے اس میں سبسڈی کو کم کرو, تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ یہ تو آپ کو کوئی کہہ دے گا کہ آپ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن لے رہے ہیں, لیکن کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آئی ایم ایف کو منوائے بغیر یا ان کی ڈکٹیشن لیے بغیر اور کون سا رستہ ہے بہتری کا. اگر ہم آئی ایم ایف کی بات نہیں مانتے تو اس کے نتیجے میں چیزیں آؤٹ آف پروپورشنیٹ ہو جائیں گی, ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی, پھر مہنگائی کا آپ تو صبر نہیں کر سکتے کتنی آ سکتی. اسی طرح امریکہ کے خلاف بھی ایک بات ہے, ذرا ساری بات کی جائے تو لوگ ہمارا فوراً ماحول کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تو جی پرو امریکہ ہو گئے ہیں, یہ تو جی امریکہ کے پٹھو ہو گئے فلاں. سوال یہ ہے کہ ایک عالمی طاقت کے ساتھ لڑ کے اگر لڑنے کی تیاری کرنی ہے تو پھر تیاری کر لیں, پھر اس کا سبق دیکھ لیں. ایران نے لڑا ہے, ایران بہت وسائل والا ملک ہے, کن حالات کا شکار ہے, آپ ہونا چاہتے ہو تو فیصلہ کر لیں. پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے, کوئی شراب نہیں ہے. کوئی شراب دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھے, کوئی دکھانا چاہتا ہے تو دکھائے, لیکن اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے. ہمیں کھلی آنکھوں سے حقائق کو دیکھنے اور خواب دیکھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ 6-8 مہینے کم از کم حکومت کو ملتے ہیں, تبھی وہ اپنی کچھ پالیسیز کو نافذ کرتی ہے اور گریجولی مہنگائی کم ہوگی. آپ نے دیکھا کہ کل بھی یو این کے ایک ایجنسی نے پاکستان کی اکانومی میں مختلف رپورٹس آئی ہیں, انہوں نے رپورٹ ایک اپنی شائع کی ہے جس میں وہ بڑی شارپ ڈکلائن کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی اگلے سال میں بہت بہتری تک, یعنی 24.5% سے کوئی 12-13% پہ آ جائے گی. یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہوگا, اللہ کرے یہ ہو جائے, کیونکہ وہ ہوتا ہے نا سارے باقی فیکٹرز بھی اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح باقی بھی جو ایجنسیز ہیں, ورلڈ ایجنسیز, انہوں نے پاکستان کی اکنامک گروتھ کو تو سلو رکھا ہے, ذرا گرو کرے گی بٹ سلو, لیکن وہ مہنگائی کے فیکٹر کو سمجھ رہے ہیں کہ اس سے بہتری آ جائے گی. سو اللہ خیر کرے. ایک سیکنڈ آپ تھوڑا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے تو ساتھ ہے, لیکن گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, اس کا ابھی کوئی ایسا پلان نہیں ہے ہمارا, نہ کوئی ایسی ڈسکشن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی کوشش دی ہے, ہمارے مسلم لیگ کے دوستوں کی خواہش بھی تھی, باقی دوستوں کی بھی خواہش تھی کہ چھوٹی کابینہ بنا کے کچھ فیصلے کرنے کے لیے ایک جماعت اپنا ایجنڈا چالو کرے اور وہ اپلائی کرے, اس سے بہتری آ سکتی ہے. تو ہم نے کہا کہ بسم اللہ کریں, آپ کا حق بنتا ہے. اگر کوئی ایسی تجویز آئے گی کھڑ دیں گے, ابھی تو کیسے ڈسکشن نہیں ہے. پارٹی مطمئن ہے اس کے ایجنڈے سے, جیسے حکومت چلا رہے ہیں میں نے پہلے اس کے سوال کا جواب میں نے دیا ہے کہ حکومت کو بنے ہوئے بھی 1 مہینہ ہوا ہے, اتنی جلدی میں نہیں ہوتا. یہ تو آپ کو پوچھ رہے ہیں نا, وہ ایک دفعہ محمد رسول اللہ خان صاحب سے سوال ہوا کہ نواب صاحب پاکستان میں جمہوریت جڑ کیوں نہیں پکڑتی, تو انہوں نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ روز شام کو اس پودے کو اکھاڑتے ہیں, دیکھتے ہیں جڑ پکڑا ہے کہ نہیں, پھر لگا دیتے ہیں.
اس کو تھوڑا ٹائم دیجیے پھر انشاءاللہ پھر فیصلہ کریں گے۔ فارم 45 اور فارم 47 کا جو تنازع ہے یہ مستقبل قریب میں حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فارم 45 اور 47 کا فیصلہ کس نے کرنا؟ اس قضیے کا حل کون نکالے گا؟ ایک پی ٹی آئی کا موقف ہے، پی ٹی آئی اپنے موقف میں نہ عدالت کا فیصلہ ماننے کو تیار ہے، نہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ماننے کو تیار ہے، تو کس کا فیصلہ مانے گی؟ کیا پی ٹی آئی، بلکہ ایک اور طرح دیکھیے، پی ٹی آئی تو کسی کو ماننے کو تیار نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں جی ہماری کوئی 60-70 سیٹیں چوری ہوں، اسی طرح کریں وہ ساتھ میں لا دیں تو 150 سیٹ ان کی بن جاتی ہے، اوکے فرض کریں اس بحث کے لیے 150 سیٹ مان لی گئی، تو 150 کے بعد 150 سیٹ اور بھی ہے، وہ باقی جماعتوں کی ہے، ان کو پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا، جن سیٹوں سے وہ جیتے ہیں وہاں بھی پاکستان کی دیگر عوام کو جماعتوں کو ووٹ ملے ہیں، جن حلقوں سے پی ٹی آئی جیتی ہے وہیں ان حلقوں سے ہی پی ٹی آئی کو 30% ووٹ ملے ہیں، باقی جماعتوں کو 70% ملے، لیکن ایک جماعت کو زیادہ ووٹ ملے زیادہ وہ جیت گئے۔ اب وہ کسی اور جماعت کو مانتے یا الیکشن کمیشن کا مرحلہ گزر گیا، اب آگے ٹریبونلز ہیں، ٹریبونلز کو کہہ رہے ہیں جی ٹریبونل تھوڑے ہیں تو زیادہ بنوانے کے لیے درخواست دے دیں، سپریم کورٹ میں وہ گئے ہوئے ہیں، اب نہ وہ ٹریبونل کو مانے، نہ الیکشن کمیشن کو مانے، نہ سپریم کورٹ کو مانے، اور پارلیمان کے اندر جو جماعتیں ہیں انہوں نے تو ان کو دعوت دی ہے، بلاول صاحب نے پہلی اپنی تقریر میں ان کو دعوت دی تھی کہ آئیے بیٹھ کے ہم اس ملک کے الیکشن کے پروسیس کو ٹھیک کرنے کا رستہ پیدا کرتے ہیں، اور جو آپ کے ابھی بھی گریوانسز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرتے ہیں، اس کے لیے جو آخری حل رہ گیا وہ تو سیاسی ہے، وہ تو ایک جو جماعتی حل ہے، اس کے لیے تو باقی جماعتوں سے، باقی پولیٹیکل پارٹی سے بیٹھنا پڑے گا، اگر وہ نہیں بیٹھیں گے تو ٹھیک ہے احتجاج کرنا ان کا حق ہے وہ کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پارلیمان میں بھی نہ بیٹھیں، آپ الیکشن کمیشن کو بھی نہ مانیں، آپ ٹریبونل کو بھی نہ مانیں، آپ سپریم کورٹ کو بھی نہ مانیں، تو پھر کوئی رستہ باقی نہیں۔ سوال تھا نون لیگ کے جو قائدین جو اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری کون سے قائد ہیں ان کے اعتراف؟ جیسے جاوید لطیف صاحب کہہ چکے ہیں، جاوید لطیف صاحب کے علاوہ ان کی بہت ساری جماعت کھڑی ہوئی ہے، ان کے اپنے بھی کچھ گلے شکوے ہیں، ان کا اپنا انڈیویجول کا ایک ایشو ہے، اگر ان کی جماعت کی بات کرنی ہے تو شہباز شریف صاحب کی کر لیجئے، مریم صاحبہ کی کر لیجئے، ان کے اسپوکس پرسن کی کر لیجئے، تو کسی ایک ناراض کارکن کا ذکر ہو۔ جاوید لطیف صاحب میرے بھائی ہیں، مجھے بڑا احترام ہے ان کا، اپنی جماعت کے بڑے جید کارکن ہیں، لیکن ان کی آبزرویشن ان کی ذاتی ہے، ان کی جماعت کی تھی۔ تو یہ مشترکہ جو حکومت ہے یہ کتنے عرصے تک چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ 5 سال۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، اگر یہ حکومت نہیں چلتی، جو روز سوال کر دیتے ہیں آپ نے بھی کیا، آپ کے تحفظ یہ ہے کہ یہ حکومت نہیں چلے، یہ صحیح ہے جی، اچھا فرض کریں یہ حکومت نہیں چلتی، کیا ہوگا؟ پھر اس اسمبلی سے تو نئی حکومت بن نہیں سکتی، خان صاحب سے کسی کے ساتھ ملیں گے نہیں، اسمبلی ٹوٹ جائے گی، صوبائی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، صوبائی حکومتیں تو بیٹھی رہیں گی، ان صوبائی حکومتوں کی موجودگی میں اگر وفاق کی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے تو کیا اس کے نتائج کو آپ تسلیم کرا لیں گے؟ وہ قوم مان لے گی؟ وہ کرائسس کا حل نکل آئے گا؟ تو بھائی یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کرائسس کو حل کرنے کے لیے کچھ فیصلے کرتے ہیں، فیصلے کرائسس